تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 172 and 173 دو آیتیں. آیت نمبر 172. O you who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism. جب اللہ کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، تو اے ایمان والو جو ایک اللہ کی وحدانیت کے اوپر، اور جو اسلامک مونوتھیزم ہے ایک اللہ کی بندگی، جو اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں وہ ہے آمنو، ایمان والے. او یو ہو بلیو، اے ایمان والو، ایٹ آف دا lawful things that we have provided you with. جو بھی حلال مطلب چیزیں ہیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اس میں سے کھاؤ. اینڈ بی گریٹفل ٹو اللہ، اور اللہ کے شکر گزار بنو. اف اٹ از انڈیڈ ہی whom you worship، اور اگر وہی یعنی اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو تو، کیونکہ اگر تمہاری بندگی کہیں اور بھی ہے یا کچھ اور ہے تو پھر تو بات الگ ہو جاتی ہے. آیت نمبر 173. He has forbidden you only the maita, dead animals. اس نے تو تمہیں منع کیا ہے صرف مردہ گوشت، and blood، خون، and the flesh of swine، خنزیر کا گوشت، and that which is slaughtered as a sacrifice for other than Allah، اور وہ جو کسی اور کے لیے اس کو اگر مطلب ذبح کیا گیا یا کاٹا گیا ہے تو اس کو یا یعنی جیسے کہ وہ جو سیکریفائس کا کرتے ہیں نا، جو بلی چڑھاتے ہیں یا اس طرح، یا کسی اور کے نام سے اگر اس کو کاٹا گیا ہے تو وہ نہیں. But if one is forced by necessity without willful disobedience nor transgressing due limits، لیکن اگر کسی کے بہت زیادہ ضرورت ہے اور وہ جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے نہیں اور نہ ہی حدوں کو توڑنے کے لیے کھا رہا ہے، then there is no sin on him، تو پھر اس پر گناہ نہیں ہے. Truly اللہ is oft forgiving most merciful، اس لیے کہ یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. وہ رحم بار بار کرتا ہے، اسی لیے تو رحیم. اب یہ جو there is no sin on him، تو اس کے لیے بھی ہم ابھی جو ڈیٹیل اس میں آئے گی، the command to eat pure things and the explanation of the prohibited things. حکم ہے یہاں پر اللہ کا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اچھی چیزیں، طیب، اور جو حرام چیزیں ہیں اس کو یہاں ایکسپلین کیا گیا ہے. اللہ کمانڈز یا ایھا الذین آمنوا کولوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. O you who believe, eat of the lawful things that we have provided you with, and be grateful to Allah if it is indeed He whom you worship. اے ایمان والو، کھاؤ حلال اور طیب اور پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو. Allah commands His believing servants to eat from the pure things that He has created for them, and to thank Him for it if they are truly His servants. اللہ حکم کر رہا ہے یہاں پر، ریکویسٹ نہیں کر رہا ہے یا ایسے ہی نہیں بول رہا ہے، کمانڈ ہے. یہ ایک کنگ کا کمانڈ ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ کا یہ کمانڈ ہے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے. جو نہیں ایمان رکھتا جائے ایسی کی تیسی میں کھائے پھر وہ جو کھانا ہے. اللہ کمانڈز ہز بلیونگ سرونٹس، اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو حکم کرتا ہے کہ کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو اس نے بنائی ہیں ان کے لیے، اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کو مطلب اللہ کی شکر گزاری کرو اگر سچ مچ تم اس کے بندے ہو تو.
Eating from pure sources is a cause for the acceptance of supplications and acts of worship. کھانا جو ہم کھاتے ہیں اگر ہم نے حلال ذریعے سے کھایا ہے، اب یہ حلال اور حرام اس کے اندر جو ہے پروہیبیٹڈ، اس کے بارے میں جو ڈیٹیل ہے اس پہ برابر غور کرنا کہ جو بھی ذریعے ہیں، ذریعے بھی پیور ہونے چاہیے. یعنی حرام ذرائعوں سے کمائی ہوئی چیزوں سے تم کھاؤ گے تو وہ بھی حلال اور خراب کھانا ہے، کیونکہ اس کا کمانے کا جو ذریعہ ہے وہ سورس جو ہے وہ غلط تھا. تو تمہارا کھانا جو ہے وہ تو پیور سورسز سے آنا چاہیے، حلال ذریعے سے آنا چاہیے، اور وہ خود حلال اور پاکیزہ کھانا ہونا چاہیے. تو ایٹنگ فرام پیور سورسز، اگر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے برابر ہماری کمائی، ہماری سب کچھ جو ہم کام کرتے ہیں یا ہم جو کماتے ہیں تو وہ ہمارا سورس بھی حلال ہے، اور ہم کہیں پیسہ لگاتے ہیں وہ بھی ہمارا سورس حلال ہے، اور ہم جو کھاتے ہیں وہ چیزیں بھی حلال ہے، پاکیزہ چیزیں ہیں وہ، تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی اور ہماری بندگی عبادت جو ہے جو ہم اللہ کی کرتے وہ قبول ہوگی. ورنہ تو وہ پھینک دی جائے گی، منہ پہ مار دی جائے گی، کیونکہ گندگی کے ساتھ کوئی چیز تم اللہ کو کیسے پیش کر سکتے ہو؟ حرام چیزیں کھا کے یا حرام ذریعے سے کما کے پھر تم اللہ کی نماز اللہ اکبر بول کے کھڑے ہو گئے، پھر دعائیں بھی مانگ رہے ہو یا اللہ یا اللہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ گندے ذرائع سے سب کھا پی کے، گندے کھانے کو بھی کھا کے پھر اللہ سے دعائیں مانگیں گے، عبادتیں کریں گے، وہ منہ پہ مار دی جائے گی، وہ قبول بھی نہیں ہوگی. Just as eating from impure sources prevents the acceptance of supplication and acts of worship. تو یہاں پر میں یہ ایک مسٹیک کر گئی کہ یہ جو لائن ہے سیکنڈ، اس کو پہلے ایکسپلین کر دیا ہے میں نے، دیکھا جائے تو، کیونکہ جو پیور سورسز سے جب ہم کھائیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوگی. پہلی لائن میں یہ بولا گیا ہے کہ ایٹنگ فرام پیور سورسز، اس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوگی، ہماری عبادت قبول ہوگی. جیسے کہ جب ہم امپیور سورسز سے کھائیں گے، یعنی جو غلط ہے، جو حرام ہے، جس سے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ہماری جو عبادت ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگی. وائس ورسا. As mentioned in a hadith recorded by Imam Ahmad that Abu Huraira said, Abu Huraira رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا that Allah's messenger said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال. او پیپل، اے انسانوں، یہاں پر انسانوں سے مخاطب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، اللہ از طیب، اللہ جو ہے وہ طیب ہے، پیور اور گڈ ہے. اینڈ اونلی ایکسپٹ دیٹ وچ از طیب، اور وہ وہی چیز قبول کرتا ہے جو پیور ہے اور اچھی ہے، پاکیزہ. Allah has indeed commanded the believers with what He has commanded the messengers. اور اللہ نے حکم کیا ہے مومنوں کو جس چیز کے لیے، وہی چیز کا حکم اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی کیا. یعنی دیکھ لو، مومن جو ہے اس کو اللہ نے جو بھی بولا ہے وہ اللہ نے آلریڈی اپنے رسولوں سے کہا ہے. تو جو اللہ رسولوں سے چاہتا ہے وہ اللہ اپنے مومن بندوں سے بھی چاہتا ہے. اینڈ ہی سیڈ، تو اس لیے بندہ یہ نہیں بول سکتا کہ ارے وہ تو رسول ہیں، وہ تو نبی ہیں، اب ہم کہاں ان کے برابر. لیکن دیکھ لو یہاں اللہ نے جو حکم کیا ہے وہ مومنوں کو وہی حکم کیا جو رسولوں کو کیا ہے. وہ بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں، اس لیے ایکسکیوز نہیں چلیں گے. فور ہی سیڈ یا ایھا الرسول، تو اب اللہ نے کہا فقالا، تو اب وہ آیت ہے.
جو سورہ نمبر 23 کی المومنون کی آیت نمبر 51 ہے، جس میں اللہ نے کہا یا ایھا الرسول کولوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. او یو میسنجرز، اے رسولوں، ایٹ آف دا طیبات، کھاؤ جو پاک اور اچھا ہے، گڈ، پاکیزہ، پیور، اینڈ ڈو رائچیس ڈیڈس، اور صالح عمل کرو. ویریلی آئی ایم ویل ایکوینٹڈ ود واٹ یو ڈو، میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں جو کچھ بھی تم کرتے ہو. بول دیا اللہ نے یہ. اینڈ یا ایھا الذین آمنوا کولوا من طیبات ما رزقناکم. O you who believe, eat of the lawful things that we have provided you with. اے ایمان والو، کھاؤ حلال اور پاکیزہ طیبات میں سے، یعنی اچھے رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. ثم ذکر الرجل، he then mentioned a man، اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا. ثم ذکر الرجل، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ایک انسان کا، ایک رجل کا. یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک. کوشچن مارک ہے. تو اللہ نے جو بات مطلب یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا اس شخص کا کہ who is engaged in a long journey. وہ بندہ جو ہے وہ بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے. whose hair is untidy، اور اس کے بال جو ہے وہ گرد آلود، and who is covered in dust، وہ بہت ہی بکھرے ہوئے بال ہے اور اس میں گرد بھی بہت ہے، گرد آلود. He raises his hands to the sky and says، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے آسمان کی طرف اور کہتا ہے او لارڈ، او لارڈ، یا ربی، یا ربی. Yet his food is from the unlawful. وہ پکار رہا ہے اللہ کو اور دعائیں مانگ رہا ہے ہاتھ اونچے کر کے، لیکن اس کا کھانا حرام. His drink is from the unlawful، اس کا پینا حرام. His clothes are from the unlawful، اس کے کپڑے لباس حرام کے. And he was nourished by the unlawful، اور اس کا گوشت، اس کا خون جو بنا ہے، اس کی ہڈیاں، وہ سب حرام سے. So how can it be accepted، یعنی کہ how can his supplication be accepted، تو اس کی دعا قبول کیسے ہو؟ یہ ہے وہ کوشچن مارک. اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جس کا سب کچھ حرام ہے؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے کپڑے حرام، اس کے جسم کا گوشت پوشت سب کچھ حرام کا جو کھا کھا کے بنا ہے. تو اب اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ کیسے قبول کرے گا وہ؟ It was also recorded by Muslim and at-Tirmidhi، اور یہ انہوں نے بھی اس کو ریکارڈ کیا. After Allah mentioned how He has blessed His creatures by providing them with provisions، تو اللہ نے جب یہ ذکر کیا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کیسے نوازا ہے، ان کے اوپر نعمتیں کی ہے اور ان کو عطا کیا ہے رزق. And after commanding them to eat from the pure things that He has provided them، اور پھر اس کے بعد اللہ حکم کرتا ہے کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو اس نے عطا کی ہے تم کو، یعنی ہم سب کو. He then stated that He has not prohibited anything from them for them، کہ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اس نے
تم سے کوئی چیز مطلب حرام نہیں کی سوائے ایکسپٹ ڈیڈ اینیملس، مردہ جانور کے. اب سوچو مردہ جانور جو مر جاتا ہے جب، تو اس کا جسم کا خون جو ہے وہ اس کے اندر ہی جم کے رہ جاتا ہے، اس کے جسم میں، اس کے گوشت میں، تو ویسے ہی اس کو کھانا نقصان ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. He has forbidden you only the میتہ. اس نے جو تمہیں منع کیا ہے وہ ہے میتہ یعنی کہ مردہ جانور، and blood خون، and the flesh of swine اور خنزیر کا گوشت، and that which is slaughtered as a sacrifice for other than Allah، اور وہ جو کسی اور کے اوپر بلی چڑھایا گیا یا قربانی کی گئی کسی اور کے اوپر اللہ کے سوا. Dead animals are those that die before being slaughtered. یعنی مردہ جانور وہ ہے جس کو ذبح نہیں کیا گیا اور وہ اس سے پہلے مر گیا. Whether they die by strangling, a violent blow, a headlong fall, the goring of horns, or by being partly eaten by a wild animal. اب یہ مردہ جانور جو ہے یا تو اس کے گلے میں کوئی ٹوپا آ گیا ہے جس سے کہ وہ اس کا مطلب گلا جو ہے وہ روند گیا اور وہ مر گیا، اور یا تو پھر اس کو بہت بری مار لگی ہے جس سے کہ وہ مر گیا، یا پھر وہ سر کے بل گر گیا کسی اونچائی سے یا کہیں سے، اور یا پھر کسی اور نے اس کو سینگ مارا اور اس کی وجہ سے وہ مر گیا، اور یا پھر اس کو کسی جنگلی جانور نے تھوڑا حصہ اس کا کھا چکا ہے اور وہ مر گیا. Dead animals of the sea are excluded from this ruling. اور جیسے کہ مطلب سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ جیسے ہم نکالتے ہیں اور مر جاتی ہیں تو وہ اس کے لیے نہیں کہا گیا. As is explained later, Allah willing, انشاءاللہ، یعنی اس کو آگے ایکسپلین کیا جائے گا انشاءاللہ. As Allah said, أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 96. Lawful to you is the pursuit of water game and its use for food. تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے کہ جو مچھلیاں تم پکڑتے ہو، شکار مچھلی کا جو ہم کرتے ہیں مطلب، تو وہ تم مچھلی کو تم پکڑ کے اور اس کو تم اگر کھانے میں کھاؤ وہ تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے. And because of the hadith about the whale recorded in the Sahih، اور صحیح کے اندر ہے کہ حدیث ویل مچھی کے تعلق سے. The Musnad, Al-Muwatta and the Sunan recorded the Prophet saying about the sea. یہ تینوں کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سمندر کے تعلق سے. هو الطہور ماؤہ والحل میتۃ. Its water is pure and its dead are permissible. اس کا پانی پاک ہے، پیور ہے، اور اس کے جانور مطلب حلال ہیں. الشافعی، احمد، ابن ماجہ and Ad-Daraqutni reported that Ibn Umar radiyallahu anhu said that the Prophet said sallallahu alayhi wasallam, "Uhilla lana maytatani wa damani, as-samaku wal jaradu wal kabdu wat tihal." We have been allowed 2 dead things and 2 bloody things. ہم کو 2 چیزیں جو مطلب ڈیڈ ہے، مردہ ہے، اس کی اجازت ہے، اور 2 خون کی چیز جس کی اجازت ہے. تو وہ 2 جو مردہ چیزیں وہ ہے فش مچھی اور لوکس ٹڈے، اور دوسری چیزیں جو بلڈی تھنگز ہے جو لیور کلیجی اور سپلین یعنی تلی، یہ 2 چیزیں ہیں جو الاؤڈ ہے. We will mention this subject again in Surah Al-Ma'idah if Allah wills. انشاءاللہ سورہ مائدہ میں اس سبجیکٹ پہ اور بھی ذکر کیا جائے گا. Issue according to الشافعی and other scholars کہ امام شافعی رحمہ اللہ اور دوسرے جو اسکالرز ہیں ان کے مطابق
Milk and eggs that are inside dead, unslaughtered animals are not pure because they are part of the dead animal. यानी वो मुर्दा जानवर जिसके अंदर से अगर मुर्गी है उसमें से अंडे निकले समझो, और अगर जो मुर्दा मतलब जानवर है और उसका दूध भी है, तो वो चूंकि मुर्दा हो गए, वो अनस्लॉटेड है, इसलिए वो मतलब वो भी ठीक नहीं है, यानी उसको खाना सही नहीं है. दे आर नॉट प्योर, वो पाक नहीं है खाना, यानी तैयब नहीं है. In one narration from him, Malik said that they are pure themselves. वैसे दूध और अंडा प्योर ही है, but become impure because of their location. मगर चूंकि वो डेड इंसान के बॉडी में है, इसलिए उसकी लोकेशन की वजह से, उसकी जगह की वजह से अब वो इम्प्योर हो गया है. अपने आप में वो इम्प्योर नहीं है. Similarly, there is a difference of opinion over the cheeses made with the milk of dead animals. तो मुर्दा जानवर के जब दूध से चीज बनती है तो उसके ऊपर जो अलग अलग राय है, the popular view of the scholars is that it is impure, कि वो तैयब नहीं है, वो पाक नहीं है. Although they mentioned the fact that the companions ate from the cheeses made by the Magians fire worshippers, hence Al-Qurtubi commented. और जबकि ये बात का जिक्र कि सहाबी जो थे उन्होंने खाया है वो चीज को जो ये आग के पूजने वाले मैगियंस इन्होंने मतलब बनाया, तो यहाँ पर है अल कुर्तुबी जो है उनका जो कमेंट है वो ये, सिंस ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द डेड एनिमल इज मिक्स्ड विद इट, यानी उसके अंदर अगर वो मुर्दा जानवर का थोड़ा सा पार्ट मिलाया हुआ है, then it is permissible because a minute amount of impurity does not matter if it is mixed with a large amount of liquid. तो यहाँ पर ये कहा गया कि अल कुर्तुबी का कमेंट है ये कि अगर बहुत थोड़ा सा माइन्यूट अमाउंट है मुर्दा जानवर का और उसमें बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है दूसरे लिक्विड का, उसमें अगर उसको मिलाया गया तो फिर उन्होंने कहा कि कोई हर्ज नहीं. लेकिन ये अल कुर्तुबी जो है उनका कमेंट है. इब्ने माजा रिपोर्टेड दैट सलमान सेड दैट अल्लाह's मैसेंजर वाज आस्क्ड अबाउट बटर, चीज एंड फर, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया मक्खन, चीज और फर के बारे में. ही सेड अल हलालु मा अहल्लल्लाहु फी किताबिही वल हरामु मा हर्रमल्लाहु फी किताबिही वमा सकता अन्हु फहुवा मिम्मा अफा अन्हु. The allowed is what Allah has allowed in His book. जिस चीज की भी इजाजत दिया है अल्लाह ने हलाल, तो जो अल्लाह की किताब में हलाल है वो हलाल है. And the prohibited is what Allah has prohibited in His book. और जिस चीज को अल्लाह ने हराम किया है अपनी किताब में वो हराम है. What He has not mentioned, और जिस चीज के बारे में कोई जिक्र नहीं, is a part of what He has pardoned, यानी वो है जिसके लिए अल्लाह ने माफ कर दिया.